وعن ابی سعید الخدری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس لکم تبع وان رجالا یاتونکم من اقطار الارض یتفقهون فی الدین فاذا اتوکم فاستوصوا لهم خیرا رواہ الترمذی۔ ابو سعید خدری بہت جلیل القدر صحابی ہیں، مالک ابن سنان کے بیٹے ہیں، کنیت کے ساتھ زیادہ مشہور ابو سعید کہا جاتا ہے، بڑے فقیہ صحابی ہیں، بڑی روایتیں ان سے ہیں۔ پہلی بار جنگ خندق میں شریک ہوئے تھے۔ اس وقت کے جو حضور کے غلام تھے ان کا تعلق صرف نماز و روزے تک نہیں تھا، وہ سر بسجدہ بھی تھے، سر بکف بھی تھے۔ یہ بات آپ کی سمجھ سے بالاتر ہو گئی ہوگی کہ میں کیا کہہ کے گزر گیا۔ وہ سجدے میں بھی سر رکھتے تھے اور ہتھیلی میں بھی سر رکھتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، اس لیے کہ حضور سے یہی سیکھا تھا، کیونکہ یہاں سچوں کو جینے نہیں دیتے اس دنیا میں، اور اس دنیا میں اچھوں کے دشمن بہت ملیں گے، بروں کو کوئی پوچھنے نہیں جاتا، اس لیے کہ نمک سے نمک کہاں کھایا جاتا؟ کھایا کسی نے؟ نمک سے بھی نمک کھایا کسی نے؟ یہاں زیادہ تر جو مصائب جھیلے ہیں وہ اچھوں نے جھیلے، اور اسی لیے وہ اچھے کہلائے کہ خود مصائب جھیل لیے، دوسروں کو مصائب میں مبتلا نہیں کیا۔ وہ روایت کر رہے ہیں ابو سعید خدری، اسے امام ترمذی نے روایت کیا۔ ابو سعید خدری روایت کر رہے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ تمہارے تابع ہیں، صحابہ سے فرمایا، صحابی زیادہ تر جو ہے عرب ہیں، زیادہ تر سب، اور تابعی زیادہ تر اہل عجم سے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس میں ایمان کی آنکھوں سے حضور کی زیارت کی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جنہوں نے حضور کی زیارت تو نہیں کی لیکن صحابہ کی زیارت کی، ان کو دیکھا بھی، سنا بھی، سمجھا بھی، اور ان کی راہ پر چلے۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ بے شک لوگ جو ہیں تمہارے تابع ہوں گے، تمہارے پاس آئیں گے دین سیکھنے کے لیے۔ وَإِنَّ رِجَالًا يَأْتُونَكُم مِّنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ، اور بہت سے مرد، رجل کی جمع رجال ہے، رجل کہتے ہیں مرد کو، بہت سے مرد زمین کے اطراف و جوانب سے تمہارے پاس آئیں گے، صحابہ کے پاس، یتفقہون فی الدین، وہ آ کے تمہارے پاس دین سیکھیں گے۔ اب پتہ چلا کہ علم کے لیے سفر کرنا ہی ہے زمین کے اطراف و جوانب سے، یہ نہ کہا جائے لا تشد الرحال الا ثلاثۃ مساجد، علم کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے، نوکری چاکری کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے، کاروبار کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے، صرف مسجد سے مسجد جانے کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے، لیکن وہ تین ہی مسجد ہے، اسی لیے وہ باب المساجد میں ہے۔ حد یہ ہے کہ بزرگوں کے قبروں پر حاضری کے لیے بھی سفر کیا جاتا ہے۔ جب تک زندہ تھے بزرگ تھے، لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے، جب پردہ فرمایا تو بھی بزرگ ہیں، ان کی بزرگی سے کچھ کم نہیں ہوا۔ یہ نہیں کہ اپنی بزرگی یہاں دنیا والوں کو دے کے چلے گئے خالی کھلی، آج بھی وہ بزرگ ہیں، اور جیسے پہلے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ اطراف و جوانب سے لوگ آتے ہیں علم کے لیے سفر کرنے پر۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ کبھی تھکے نہیں، بہت طاقت تھی حضرت کلیم، اور ان پیغمبروں کو ایسی ہی طاقت دی جاتی ہے، کسی کو وہ طاقت نہیں دی گئی جو پیغمبروں کو۔ اسی لیے جب وہ تنہا کھڑے ہو جاتے ہیں تو صفوں کی ہمت نہیں ہوتی کہ ان کو ہاتھ لگائے۔ فرعون کتنا بڑا جابر اور صفا تھا، لیکن حضرت کلیم کو کوئی بگاڑ نہیں پایا، کچھ نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کے ساتھ وہ تنہا ہوتے نہیں۔ دیکھنے میں پیغمبر تنہا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ حضرت ہارون کو حضرت موسیٰ کو جب بھیجا تھا، اللہ نے تو فرمایا کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، یہ کلام پاک میں آئے، بھیجنے والا ساتھ تھا، وہ ایسے دیکھنے میں وہ تنہا لگتے ہیں، اس لیے کوئی انہیں شکست نہیں دے سکتا۔ تو سرکار نے فرمایا کہ لوگ دین سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں گے۔ معلوم ہوا کہ دین سیکھنے کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے،
اور یہاں دکاندار یہ سمجھے ہیں کہ بس یہی دکان میں بیٹھے بیٹھے جب پیسہ کما لیں گے تو دین بھی کما لیں گے. ارے یہ خبط اور جنون تو ہو سکتا ہے, یہ پاگل پن تو ہو سکتا ہے, اس میں صداقت نہیں. دین سیکھنے کے لیے آپ کو نکلنا پڑے گا. اور حضور خود ہی کہتے اتلو العلم ولو کان بالصین. آج کل منع, لیکن آنا جانا منع ہے, بیوار کا منع. بیوار تو آج پہلے سے زیادہ ہو رہا ہے چین سے. کہتی ہے بھیا یہ دنیا اندھیر نگری ہے, اندھیر نگری جس کا نام دنیا وہ اندھیر نگری, اور جس کا نام راج پاٹ ہے وہ چوپٹ راج ہے. یہاں کوئی جلدی سچا نہیں ملے گا, سب اپنی اپنی داستان کہتے جاتے ہیں. کوئی پارٹی صحیح نہیں ملے گی آپ کو, صحت نہیں پا سکتے. پارٹی ایسے پارٹی صحیح نہیں ہے. ہاں بعض کی نسبت بعض اچھے ہیں, بس اتنا ہے. بعض برے ہیں, بعض بہت برے ہیں, ان میں کوئی ٹھیک ہے. تو حضور نے فرمایا لوگ دین سیکھنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے, دنیا کے اطراف سے, دنیا کے کناروں سے, طرف کنارے کو کہتے ہیں, اس کی جمع اطراف ہے. تو دنیا کے گوشے گوشے سے, دنیا کے تمام کناروں سے لوگ آئیں گے تمہارے پاس دین سیکھنے. دین سیکھنے کے لیے نکلنا پڑتا ہے گھر سے. یہ گھر میں بیٹھنے سے کام نہیں چلے گا. یہ تو اللہ نے سہولت دے دی ہے آپ لوگوں کو کہ ہم یہاں بول رہے ہیں, گھر میں بیٹھ کے لوگ سن رہے ہیں. اور پھر یہ اسی شہر میں نہیں, پوری دنیا میں سن رہے ہیں اس کو. یہ صرف محفل مسجد اسماعیل حبیب میں نہیں ہے, پوری دنیا میں آئے, سب کے کان لگے ہوئے ہیں. آپ تنہا طالب علم نہیں ہے, زمانہ طالب علم. بہت زیادہ علم سے بے نیازی اچھی نہیں ہے. یہ انسان جب دنیا سے بے نیاز نہ ہوا, دین سے کیسے بے نیاز ہو رہا ہے؟ تو حضور نے فرمایا لوگ دین سیکھنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے تمہارے پاس آئیں گے. صحابہ کو ہدایت کی جا رہی. فَإِذَا أَتَوْكُمْ, جب یہ لوگ دین سیکھنے کے لیے تمہارے پاس آئیں, دنیا کے تمام کناروں سے, دنیا کے تمام ممالک سے تمہارے پاس آ جائیں, تو کیا کرو؟ فَاسْتَوْصُوا لَهُمْ خَيْرًا, تو انہیں خیر کی نصیحت کرو. خیر کی نصیحت کرو یعنی انہیں علم دو. علم کو چھپاؤ نہیں. علم لوگ بہت چھپاتے ہیں, یہ سب بتا دیں گے تو یہ بھی بہت بڑا عالم ہو جائے گا. بہت چھپایا جاتا ہے, اس کو کتمانی علم کہتے ہیں. بہت سے لوگ علم کو جیسے مال چھپاتے ہیں نا, اسی طرح علم بھی چھپایا جاتا ہے. لیکن یہ بہت برا ہے. کتمانی علم برا ہے, چھپانا نہیں چاہیے. علم ظاہر کرو. تم ظاہر کر دو کہ اللہ تمہیں اور علم دے دے گا. کیا تمہارا نقصان ہے؟ جیسے تم مال دے دیتے ہو اللہ کے نام, اللہ تمہیں اور دے دیتا ہے, اسی طرح علم کما گیا. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ, جو چیز بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کے بدلے اور دے دے گا. یہ کلام ہوا. اسی طرح علم بھی خرچ کر دو گے اور دے دے گا. کہا تو ان سے جو ہے نیک گفتگو کرو, انہیں خیر کی نصیحت کرو. خیر کی نصیحت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کی نصیحت کرو, کہ اس کو سیکھو, اسے سمجھو اور اس پر عمل کرو, اور دعا کرو کہ زندگی دین پر گزرے. یہ ہے اس وصیت کا. زندگی دین پر گزرے. یہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. فصل کوئی کھیت کی کھیت میں نہیں رہتی. جو فصل کٹ جاتی تو گھر میں آتی ہے, کوئی فصل گھر میں نہیں رہتی. یہ طے ہے. آپ تو کسان نہیں ہیں, آپ تاجر ہیں, لیکن اتنا تو جانتے ہیں کہ کوئی فصل کھیت میں نہیں رہتی ہے. ایک وقت ہے کھیت میں رہے, پھر وہ گھر آ جاتی ہے. تو جیسے فصل کٹ کے گھر میں آتی ہے, اسی طرح دنیا کی کھیتی آخرت میں پہنچ جاتی ہے. آخرت گھر ہے. اس کو کچھ چیزیں ایسی بھیجو کہ وہاں جاتے ہی تمہیں مل جائے, دکھائی دے. پھر اس میں کوئی شریک نہیں ہو پائے گا, وہ تمہارا ہوگا. مجھے یاد آتا ہے ایک صحابی کے گھر دوسرے صحابی آئے, تو ان کے گھر میں بظاہر کوئی چیز دکھائی نہیں تھی, حالانکہ مال غنیمت نے ان کو بہت حصہ ملا تھا. کچھ ان کو دکھائی نہیں دیا. تو بڑی حیرت سے کہنے لگے کہ میں آپ کے گھر میں کوئی سامان نہیں دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ میں اپنے گھر بھیج دیتا ہوں, میں اپنے گھر بھیج دیتا ہوں. اور الگ غریب بیٹھے ہیں, کہا میں اپنے گھر بھیج دیتا ہوں. کہا اچھا مجھے معلوم ہے تو کوئی دوسرا بھی گھر ہے آپ کے پاس, کوئی دوسرا بھی. کہاں ہے میرے پاس؟ کہا کون؟ کہا آخرت. یہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اصل میں آخرت کا گھر ہی گھر ہے, یہ گھر نہیں ہے, یہ محل سرائے, یہ سرائے ہے, یہ گزر کہاں ہے. یہاں آپ کو رہنا نہیں ہے زیادہ دن. یہ گھر نہیں ہے, یہ آپ کی ایک منزل ہے. دنیا جسے کہتی ہے گھر نہیں ہے. اسی لیے ہم نے اولیاء کا جب واقعہ پڑھا تھا تو ایک بار حضرت ابراہیم ابن ادہم کے یہاں ایک شخص آ گیا اور حکومت کر رہے تھے. تو دربار میں آ کے ادھر ادھر دیکھنے لگا, تو کسی کی کوئی جرات نہیں ہوئی, اس لیے کہ بادشاہ کچھ نہیں کہہ رہا ہے تو کوئی کیا بولے گا. تو بادشاہ نے خود ہی پوچھا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں ایک مسافر آدمی ہوں, میں ٹھہرنے کی جگہ ڈھونڈ رہا تھا, تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ تو سرائے ہے, سرائے ہے, یہاں کوئی زیادہ ٹھہر نہیں سکتا ہے, میں دیکھ رہا ہوں یہ تو سرائے ہے. کہا نہیں سرائے نہیں صاحب, یہ تو ہمارا سلطنت ہے, ہماری حکومت ہے.
کہا اچھا آپ کے اوپر پڑتے، یہ آپ کا مکان ہے، یہ آپ کی جگہ ہے، تو آپ سے پہلے کون تھا؟ میں میرا باپ تھا. کہا اس سے پہلے کہا اس کا باپ تھا اور لوگ تھے. کہا پھر جب ان کی یہ جگہ تھی کاہے کو چلے گئے یہاں سے؟ اب کیا کریں؟ اگر ان کی یہ جگہ تھی تمہارا باپ کیوں چلا گیا؟ تمہارا دادا کیوں چلا گیا؟ اور لوگ کیوں چلے گئے؟ یہی تو ہے سارا. یہ ہوٹل ہے، یہ ہوٹل ہے، ہاسٹل ہے یہ دنیا. 4 دن رہو چلے جاؤ، ہمیشہ نہیں رہنا ہے. بادشاہ کافی ذہین ہوتے ہیں، کوئی بڑا بیوقوف ہوتا ہے اور اس کی بیوقوفی کا اندازہ اس کی یاوہ گوئی سے ہوتا ہے. جو بہت ذہین ہے بہت کم بولتا ہے، بہت مشکل سے کچھ بولے، اور جو بہت بیوقوف ہے وہ بہت جو ہے بولے گا بھاڑ کی طرح سے، بہت کم ہوگا. سمجھ گئے؟ یہاں تک وقت آیا کہ حکومت چھوڑ دی اور درویشی اختیار کی. کہا جب یہاں رہنا ہی نہیں ہے، یہاں کوئی رہ نہیں پایا، ہم بھی نہیں رہیں گے، تو جہاں جانا ہے اسی کی تیاری کریں. اب سارا زور لوگ یہیں کی اوپر لگا رہا ہے، دنیا میں آخرت کی تیاری کب ہوگی؟ سارا زور تو یہیں لگا رہے ہیں، لگتا ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہے. تو وہی حضور نے فرمایا فَاسْتَوْصُوا خَيْرًا، تو ان سے اچھی بات کرنا. یہاں سے پتہ چلا کہ اچھا استاد وہ ہے جو دین بڑی نرمی سے سکھائے. دین سکھانے کے لیے نرمی ضروری ہے. حضرت کلیم کو بھی جب بھیجا گیا تھا فرعون کے پاس، اور حضرت ہارون کو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، دیکھو تم جاتے رہے ہو فرعون کے پاس، اس سے نرم بات کرنا. بہت گرم، یہاں اتنے گرم بیٹھتے ہیں اسٹیج پر کہ آخر تک ٹھنڈے ہی نہیں ہوتے، اتنے گرم بیٹھتے ہیں. کیا تماشا کر رہے ہو؟ غیروں کو ٹھنڈے دل سے سمجھاؤ، قاعدے سے. کیا چیخ پکار آپ نے مجھے؟ ہاں جہاں چیخنے کی جگہ ہے، اللہ رسول کی شان بلند ہے، بس چیخو بھی، ممبر بھی ہلا دو. کبھی کبھی ممبر ہلتا تھا حضور کا، وہ بھی سنت ہے. لیکن ابھی ایک بار چلانا شروع کیا تو جب تک اٹھ نہیں جاتے چلاتے ہی رہتے. چلانے سے مسئلہ نہیں ہوگا، حقائق سامنے لانے سے مسئلہ حل ہے. اور تقریر کی گہرائی کی کمی لمبائی سے کبھی نہیں پوری کی جا سکتی. تقریر مختصر ہونے والا ہے. تو طالب علم کے ساتھ نرمی چاہیے، اور طالب علم کو چاہیے کہ زیادہ استادی نہ دکھائے کہ ہم تو استاد سے زیادہ خود ہی جاتے. اگر ایسا ہوگا تو احمق ہے، وہ کچھ نہیں پائے گا استاد کے پاس. تو خدرا گما بردئی پر خیرت انائے کی پرش دیگر چو پورت. جو آدمی اپنے آپ کو بہت زیادہ ذہین و بیدار مغز سمجھتا ہے وہ کسی سے کیا سیکھے گا؟ جو برتن پہلے سے بھرا ہوا آپ کیا بھرا جائے گا؟ پہلے برتن خالی کرو پھر استاد کے پاس جاؤ. بس چلو، یہ حضور نے ہدایت کر دی ان کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا اور انہیں نرمی کے ساتھ دین سکھانا. اللہ پاک ہمیں دین پر جینے مرنے اور دین پر اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.